السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور پھر جمعہ کا دن، ہماری زندگی کے کتنے ہی دن ایسے گزر جاتے ہیں جو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ ہماری زندگی کتنی اہم ہے، زندگی کا ہر دن کتنا اہم ہے، اور اسی طرح سے یہ رمضان کا مہینہ اور رمضان کے اندر یہ جمعہ ہونا، اتنی اس کی اہمیت ہے کہ انسان اگر سمجھ جائے تو اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے۔ یہ جو ہماری ہر روز کی نمازیں ہوتی ہیں، اگر ایک نماز کے بعد جو دوسری نماز آتی ہے، اور ایک جمعے کے بعد پورے ہفتے بھر کے بعد جو دوسرا جمعہ آتا ہے، اور اسی طرح سے ایک رمضان کے بعد جو دوسرا رمضان آتا ہے، تو اس کے درمیان ہونے والے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے گناہ اس کو جھڑ جاتے ہیں اگر ایک جمعے سے دوسرا جمعہ پڑھا جائے، یا پھر ایک نماز سے دوسری نماز ادا کی جائے۔ اور اسی طرح سے رمضان کے بعد رمضان میں اس کی جو برکتیں سمیٹی جائیں، تو بیچ میں ہونے والے جو 11 مہینے ہوتے ہیں اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، مگر شرط یہ کی ہوتی ہے کہ اگر بیچ میں کبیرہ گناہ نہ کیے ہوں۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے یہ جو اہم دن ہے، ہماری زندگی بھی اہم ہے اور اس کے ہر دن بہت اہم ہے، اور یہ سوچ لیں کہ قیامت تک یہ دوبارہ نہیں آنا، یہ جو دن آج ہمارے پاس ہے یہ کل نہیں آنا، تو یہ سوچ کے ہر دن گزاریں کہ یہ اب پلٹ کے نہیں آنا ہے، تو پھر ہم کیوں ضائع اس کو کر رہے ہیں۔ تو ابھی یہ دن سوچیں کہ ہم رمضان کا مہینہ اور اس کے اندر جمعے کا دن، اور ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے۔ یہ جمعے کا دن ایسا دن ہے، اس کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تھی، اور اسی دن وہ جنت کے اندر داخل ہوئے تھے، اور اسی دن قیامت آئے گی۔ یہ اتنا خاص ہے، اور اسی دن کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے جس میں قبولیت ہوتی ہے دعاؤں کی۔ اور یہ کون سی گھڑی ہوتی ہے؟ یہ کہا جاتا ہے حدیثوں سے، جسے پتہ چلتا ہے کہ یا تو امام جب منبر پہ بیٹھتا ہے جو نماز کے ٹائم پہ ختم ہونے تک یہ گھڑی رہتی ہے، یا پھر عصر سے مغرب کے بیچ میں، یہ زیادہ چانس ہے کہ عصر سے مغرب کے بیچ میں یہ گھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ دو اوقات میں بھی احتیاط کریں کہ زیادہ سے زیادہ دعاؤں کی کثرت کریں۔ رمضان پورے مہینے کو پکڑ کے رکھیں دعاؤں کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اور پھر جمعے کے دن سارا دن کی کوشش کریں، اور پھر ان خاص گھڑیوں کی کوشش کریں۔ بہت بہترین دن ہے، بہت بہترین گھڑیاں ہیں، کوشش کریں اس کو ضائع نہ کریں۔ اتنا اہم دن ہے کہ اس دن کے نام کے اوپر قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت رکھ دی ہے، سورہ جمعہ، تو سوچ سکتے ہیں کتنا امپورٹنٹ ہوگا۔ اور اس کو چھوڑنے والے جمعہ جو بغیر شرعی عذر کے چھوڑتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی تھی کہ میں جا کے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو جمعہ بغیر کسی وجہ کے چھوڑتے ہیں، تو اس کے گھر جو ہمارے نبی جو رحمت اللہ عالمین تھے، اتنی سخت رویہ انہوں نے ان کے لیے اظہار کیا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں، تو یہ کتنا اہم ہوگا۔ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر، سوائے ان لوگوں پہ جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، یا مسافر ہیں، یا بیمار ہیں، تو صرف وہ لوگوں کے اوپر رعایت ہے، رخصت ہے، باقی سب جو ہیں ان پہ فرض ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس فرض کی ادائیگی کریں، اس سنتوں کو پورا کریں۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جو جمعے کے دن ہیں، ان کی بھی احتیاط کریں، کیونکہ ہر سنت نیکی ہے، اور ہر سنت کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، انہوں نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا، تو سمجھے کہ ہر سنت ہی اللہ کا حکم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، مگر حکم اللہ کا ہے، تو ہم نے وہ بھی اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے ہم باقی چیزیں کرتے ہیں۔ سنت ہی عبادت ہے۔ ہم عبادت کو صرف دو ہی شکلیں دے دیتے ہیں، جبکہ عبادت ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ عبادت ہی ہے۔ تو کیا کیا کام کریں؟ کوشش کریں کہ مسواک کا اہتمام کریں اور غسل کریں، اسپیشلی اس دن کو یہ نیت کے ساتھ سنت سمجھتے ہوئے اس دن غسل کریں گے، تو چاہے جمعہ پڑھنے نہیں بھی جانا تو بھی خواتین جو ہیں وہ غسل کر سکتے ہیں اس نیت سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر جو جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں ان کے لیے تو لازم ہے کہ وہ غسل کریں، اور پھر اچھے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے، سادے کپڑے پہن لیں، مگر اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں۔ سوچیں کہ یہ تو جمعے کا دن، پھر رمضان کا جمعہ، دونوں چیزیں کتنی اہمیت رکھتی ہیں، تو ہر ایک چیز کا احتیاط کریں۔ خوشبو لگائیں، تیل لگائیں، عورتیں کوشش کریں باہر نہ لگا کے جائیں، اگر لگانی ہے تو اندر لگائیں، ہلکی ہلکی خوشبو لگا سکتے، پیدل جائیں، امام سے پہلے مسجد پہنچنے کی کوشش کریں، جب وہاں پہ پہنچ جائیں، اگر خطبہ شروع ہو بھی گیا تو تحیت جو مسجد ہے اس کی 2 چھوٹی سی رکعتیں ہیں، مختصر سی پڑھ کے خطبہ سننے خاموشی سے بیٹھ جائیں، امام کے قریب بیٹھیں، دیر نہ جائیں،
اور غور سے سنیں. اس میں ایک دوسرے کو چپ 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 یہ بھی نہ کہیں, خاموشی سے اپنا دھیان لگائیں. اور 4 رکعت اگر آپ نے مسجد میں پڑھیں تو 4 رکعت سنتے وہاں پڑھیں, اور اگر گھر میں آ کے پڑھیں تو 2 رکعت گھر میں پڑھیں گے. اور اس دن اسپیشلی اس دن کو مینشن کر کے اس دن صدقہ کریں. اس دن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے شعور کے ساتھ صدقہ کریں, اور خاص طور پہ عورتیں کریں کیونکہ جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی. تو صدقہ کر کے اپنی جانوں کو چھڑائیں. اور سورہ کہف پڑھیں. کب سے کب تک پڑھیں؟ جمعہ کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟ مغرب سے آپ پکڑ لیں گے ٹائم کو, تو اگلے دن جمعے کے مغرب تک. ٹھیک ہے, عرب کے اندر کیا گنا جانتا ہے؟ مغرب کی چاند جب نکلتا ہے رات کو مغرب کے ٹائم, اگلی مغرب تک ایک دن کاؤنٹ ہوتا ہے. تو پھر اس دن کرنا ہے آپ نے سورہ کہف. کسی ٹائم بھی آپ پڑھ سکتے ہو. اور اگر جمعے کے دن عید ہو جائے تو پھر آپ یا دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں, اور صرف جو ہے نا عید کی نماز پڑھ کے صرف ظہر کی نماز بھی پڑھنا. دونوں ہی شکلوں میں درست ہے. اور کثرت سے اس دن درود پڑھیں, جتنا ہو سکتا ہے اس کا اہتمام کرے. اگر اس کے فائدے پتہ چل جائیں تو اس کے علاوہ انسان کوئی اور ذکر نہ کرے, اتنے اس کے فائدے ہیں. اگر اس کو 100 دفعہ پڑھیں, اس کو 1 دفعہ پڑھیں تو 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اور اگر مجلس میں پڑھتے ہیں تو مجلس میں برکت ہوتی ہے. دعا پڑھنے سے پہلے اس کو پڑھیں, اذان کے بعد درود پڑھیں. درود پڑھنے سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے, اس کے عمل میں برکت ہوتی ہے, اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہے. یہ ایک دعا بھی ہے, اور درود سے تر و تازگی ہوتی ہے. یہ جو انسان کو ڈپریشن پریشانیاں ہوتی ہیں نا, یہ ساری ختم ہو جاتی ہیں درود سے. اور قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب جو ہوگا نا, وہ یہی بندہ ہوگا جو درود کثرت سے پڑھتا ہے. کون نہیں چاہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو, اور کس کو نہیں شوق کہ ان کے پاس ہو. اللہ تعالیٰ کی کتنے انعامات ہیں اس درود کے پیچھے. سارے دکھ, ساری پریشانیاں, سارے غموں کا علاج ہے. گننے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنا پڑھیں, کیا نمبرنگ. ایک تو ہم لوگ نمبرنگ کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں, دل سے پڑھیں. جتنا ایک تو پڑھ سکتے ہیں, ایک تو کوشش کے جتنا زبان کو اس سے تر رکھ سکتے ہیں جمعے والے دن رکھیں, اور دوسری کوشش کریں کہ دل سے شعور کے ساتھ سوچ سمجھ کے پڑھتے جائیں. اور اجتماعی طور پہ جو جمعہ کے بعد درود پڑھتے ہیں, ایسا کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے, تو احتیاط کرو. جمعۃ الوداع کہنا, اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ, اور اس میں دوسرا یہ کہ آخری جمعے میں قضائے عمری ہوتی ہے, ایسی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. اور رمضان کے اندر جو آخری 10 دن ہوتے ہیں نا, آخری عشرہ جو ہوتا ہے, وہ ساری امپورٹنٹ ہے. کوئی خاص ایک جمعے کو کہنا کہ وداعی جمعہ کوئی خاص ہے, اس میں خاص نمازیں ہوتی ہیں, تو یہ سارا سنت سے ثابت نہیں ہے. تو احتیاط کریں, بدعات سے بچیں. جمعہ مبارک کہنا تو یہ ویسے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا یا کوئی خاص نارمل کہنا, وہ کوئی بات نہیں. مگر اگر آپ شریعت کے حساب سے صحابہ کے طور طریقوں کے مطابق دیکھیں تو وہ ایسا کوئی بھی دین نہیں تھا, ایسی کوئی چیز وہ نہیں مینشن کیا کرتے تھے. تو کوشش کریں سنتوں کو اپنائیں اور بدعات سے دور رہیں, کیونکہ جہاں پہ ایک بدعت ایجاد کرتے ہیں وہاں پہ ایک سنت کی موت ہوتی ہے. تو بچیں, احتیاط کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.